اب غیر مقلدین دھوکہ دیتے ہیں، اللہ اکبر، آپ سوچ نہیں سکتے۔ مجھے ایک غیر مقلد نے نارووال سے فون کیا، حنفی نے، غیر مقلد اس کے ساتھ تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد امتیاز پلاموی۔ معزز ناظرین، اس حقیقت کو آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ باطل فرقے والے یا گمراہ فرقے والے، بریلوی ہوں، غیر مقلد ہوں یا کوئی اور ہو، جتنے بھی گمراہ باطل ہیں، اپنے باطل مسلک یا فرقے کو بچانے کے لیے جھوٹی تعویل اور دجل مکر و فریب کا سہارا لیتے ہیں۔ کئی مرتبہ ہم نے اس کا انکشاف بھی کیا ہے، لیکن آج ہم اسی سچائی کو ایک بڑے عالم دین، مناظر اہل سنت والجماعت، وکیل احناف، ترجمان دیوبند، متکلم اسلام حضرت علامہ و مولانا محمد الیاس گمن حفظہ اللہ تعالیٰ کی زبانی ایک واقعہ بتانے جا رہا ہوں، بلکہ سنانے جا رہا ہوں، اپنی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اب اس ویڈیو کو دیکھ کر کے، سن کر کے اندازہ لگائیں گے کہ غیر مقلد خاص طور سے کس طریقے سے دھوکہ دے کر کے عوام کو گمراہ کرتے ہیں۔ آپ ویڈیو کو مکمل دیکھ لیجئے۔ اب غیر مقلدین دھوکہ دیتے ہیں، اللہ اکبر، آپ سوچ نہیں سکتے۔ مجھے ایک غیر مقلد نے نارووال سے فون کیا، حنفی نے، غیر مقلد اس کے ساتھ تھے۔ انہوں نے کہا جی استاد جی ایک مسئلہ پوچھ رہے ہیں۔ میں نے کہا جی پوچھو۔ اب ذرا مسئلہ سنیں۔ میرے پاس 4 ٹیچر غیر مقلد کھڑے ہوئے ہیں اور کتابیں لے کر کھڑے ہیں، کتابیں پاس ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے مولانا گمن صاحب سے کہو ہمیں ایک حدیث دکھا دو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کرنے سے منع کیا ہو، ہم رفع الیدین چھوڑ کے حنفی ہو جائیں گے۔ چیلنج دیکھا؟ ہمیں ایک حدیث دکھا دو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کرنے سے منع کیا ہو، ہم رفع الیدین چھوڑ کے حنفی ہو جائیں گے۔ ہمیں کوئی ضد تھوڑی ہے کہ ہم نے لڑنا ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے پھر بھی عمل نہ کریں۔ اب آپ سمجھیں گے یہ بڑا نیک آدمی ہے، بڑا شریف ہے اور بڑا مخلص آدمی ہے، اور دیکھو اس نے کیسی بات کی ہے۔ اب آپ دوڑیں گے سادہ کی طرف، استاد جی کو حدیث دکھائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ہو، غیر مقلد نے ہم سے سوال مانگ لیا ہے، تو اس کا جواب کیا دیں؟ میں نے اس سے کہا یہ جو تیرے ساتھ 4 ٹیچر کھڑے ہیں نا، یہ موبائل اس ٹیچر کو دو، موبائل اس ٹیچر کو دو اور سپیکر آن کر دو۔ اب اسے کو ذرا سوال کرے۔ اس نے فون کہا شیخ صاحب السلام علیکم۔ میں سمجھ کے ہمارا شکار آ گیا، سمجھ آ گیا نا کیا کہتے ہیں؟ شیخ صاحب السلام علیکم۔ جب شیخ صاحب کہے نا ہم سمجھتے ہیں کون ہے، اور السلام علیکم مجھے السلام علیکم کہے نا ہمیں سمجھ آ گئی بندہ کون ہے۔ میں نے کہا وعلیکم السلام، سمجھ آ گئی؟ ہاں وعلیکم السلام۔ میں نے کہا اچھا، اور اس پر ہمارے پاس نص موجود ہے، ہم ایسے بات نہیں کرتے۔ آپ کو پتہ ہے آپ جب قافیہ پڑھتے ہیں کہتے ہیں الف لام تعریف کے لیے آتا ہے، پھر اس پہ سوال ہوتا ہے کہ نہیں میم بھی تو تعریف کے لیے آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے ایک صحابی نے پوچھا تھا امنم برم سیام و فم سفر، تو حضور نے فرمایا لیس منم برم سیام و فم سفر۔ دیکھو حضور نے لام جگہ میم استعمال کی ہے، پھر آپ جواب دیتے ہیں نہیں الف لام کی وضع تعریف کے لیے ہے اور میم تعریف کے لیے وضع نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دل رکھنے کے لیے وہی لفظ استعمال کیا اس کی زبان میں۔ جواب دیتے ہیں نا، اس نے کہا السلام علیکم، ہم نے کیا کہا؟ وعلیکم السلام۔ میں نے دفعہ دخل مقدر کر دیا ہے، آپ کو اس کو اتنا بھی نہیں پتا کہ سلام کیسے کرتے ہیں۔ ہم نے ساتھ آپ کافی کی عبارت بھی پیش کر دی ہے آپ کے ذہن میں کہ ہم نے کافیہ ٹک کے پڑھا ہے۔ شیخ صاحب ہمارا ایک سوال ہے۔ میں نے کہا جی فرمائیں۔ جی فرمائیں۔ مجھے کہتے ہیں ایک حدیث آپ ایسی ثابت کر سکتے ہیں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کرنے سے منع کیا ہو، ہم رفع الیدین چھوڑ دیں گے اور حنفی ہو جائیں گے؟ میں نے کہا آپ ایک حدیث ایسی ثابت کر سکتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کرنے کا حکم دیا ہو، میں رفع الیدین شروع کر کے اہل حدیث ہو جاؤں گا؟ لو میں نے کیا سوال کیا ہے؟ میں نے کہا میں نے کیا سوال کیا ہے؟ وہ جی میرے سوال کا جواب۔ میں نے کہا میرے سوال کا جواب۔ اب بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب دیکھنا غیر مقلد کسے کہتے ہیں؟ جو فوراً پھسل جائے۔ غیر مقلد مماتی وہ ہوتا ہے جو فوراً پھسل جائے، فوراً سلپ ہو جائے اور فوراً یو ٹرن لے۔ میں نے جب اسے کہا آپ کوئی ایک حدیث پیش کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کرنے کا حکم دیا ہو، فوراً سلپ ہوا، مجھے کہتا ہے اللہ دے نبی نے رفع الیدین کرنے کا حکم نہیں دیتا، لیکن رفع الیدین کیتا تے ہے نا۔ سمجھ آ گئی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کرنے کا حکم نہیں دیا، رفع الیدین کیا تو ہے نا۔
میں نے کہا حضور نے منع نہیں کیا لیکن حضور نے چھوڑا تو ہے نا. اب بات سمجھ آ گئی. میں نے کہا حکم کی حدیث تو دکھا دے, منع کی ہم دکھا دیں گے, کرنے کی تو دکھا دے, ترک کی ہم دکھا دیں گے. منع حکم کے مقابلے میں آتا ہے اور ترک کرنے کے مقابلے میں آتا ہے. اب دیکھو ان لوگوں نے کیسے ٹوٹکے یاد کرا رکھے ہیں اور ہم عام آدمی کی زبان پر جاری ہیں. لوگ سمجھتے ہیں بہت بڑی اس نے مضبوط دلیل پیش